السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کر سکیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ یہ فلم کچھ پہاڑی شیروں کو دکھا کر شروع ہوتی ہے جو قریبی جنگل میں گھوم رہے تھے۔ یہ سب شیروں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے شیر باپ اپنے خاندان کو بتاتا ہے کہ انسان پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا، وہ بہت خطرناک ہے، ہمیشہ ان سے دور رہو، وہ کسی بھی وقت تمہاری جان لے سکتے ہیں۔ یہ سب سن کر سب سے چھوٹا شیر کہتا ہے، لیکن ہم پہاڑی شیر فطرتاً ہی پرامن ہیں، پھر بھی وہ ہماری جان کیوں لیں گے؟ کیونکہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جب شیر باپ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن انسان کسی بھی وقت اپنی شکل بدل سکتا ہے، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا کسی بھی طرح سے بیوقوفی سے کم نہیں۔ لیکن سب سے چھوٹا شیر پھر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ انسانوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس لیے اپنے باپ کے بار بار انکار کرنے کے باوجود وہ ایسی جگہ بھاگ جاتا ہے جہاں انسان رہتے ہیں۔ اس کے بعد منظر کہانی کے مرکزی کردار جے کی طرف منتقل ہوتا ہے، جو ایک بچہ ہے اور شیروں کا یہ خواب دیکھنے کے بعد اچانک اپنی نیند سے جاگ اٹھتا ہے۔ اب میں آپ کو جے کی چونکا دینے والی حقیقت بتاتی ہوں۔ تو جے دراصل وہی شیر کا بچہ ہے۔ درحقیقت وہ ایک شکل بدلنے والا جس کی دو شکلیں ہیں، جانور اور انسان۔ وہ جب چاہے انسان بن سکتا ہے اور جب چاہے شیر بن سکتا ہے۔ اب جے انسانوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس لیے اس نے انسان کی شکل اختیار کی اور انسانوں کے ساتھ رہنے لگا، اور تب سے وہ اپنے شیر خاندان سے جدا ہو گیا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے ماتا پتا کہاں رہتے ہیں۔ شیر کافی عرصے سے، کئی برسوں سے اپنے شیر والی شکل میں نہیں آیا۔ اب اسے نہیں معلوم کہ کیسے آنا پڑے گا اسے شیر کی شکل میں۔ وہ بھول گیا ہے۔ اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ شاید شیر بننے کی اپنی صلاحیت کھو رہا ہے۔ جیسے اب اس خاندان کے ساتھ بیٹھا ہے اور ناشتہ کر رہا ہے۔ وہ جے سے بہت پیار کرتے ہیں اور کبھی بھی اسے ایک گود لیے ہوئے بچے کی طرح محسوس نہیں ہونے دیتے۔ خاندان میں ماں باپ اور 2 بہن بھائی شامل ہیں۔ سب اس بات سے بے خبر ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک شیر انسان کی شکل میں رہ رہا ہے جسے ہم نے بچہ بن کر پالا ہوا ہے۔ پھر خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ اچانک بہت سے پرندوں نے جہاز پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے جہاز کنٹرول سے باہر ہو گیا اور ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی، جس کی کسی کی موت نہیں ہوئی لیکن بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اب یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی جانوروں اور پرندوں نے مل کر انسانوں پر کئی بار حملہ کیا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے مل کر ٹیم بنا لی ہو۔ اب اس کی وجہ جو بھی تھی، سائنسدان اس پر تحقیق کر رہے تھے۔ پھر جے اور خاندان پہ خبر دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ اگلے دن جے کی بہن اور ماں اسے ایک نئے اسکول چھوڑنے جا رہی تھیں کیونکہ اسے وہاں مزید تعلیم حاصل کرنا تھی۔ اب اگرچہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن خاندان کے اصرار پر اسے جانا پڑا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جے کا ذہن کھلے اور وہ بہتر محسوس کرے اور وہ دنیا کے بارے میں جانے۔ جب وہ رات کو آرام کرنے کے لیے ہوٹل میں رکتے ہیں تو جے نے کچھ بھیڑیوں کو دیکھا جو کسی خاص مقصد کے لیے ایک فیکٹری کی طرف جا رہے تھے، جس سے وہ بہت حیران ہوا۔ پھر اگلی صبح یہ لوگ اس ہائی اسکول میں پہنچتے ہیں جہاں بیرڈ جے کا استقبال کرتی ہے اور اس کا نام پوچھتی ہے۔ اسکول کی ہیڈ ماسٹر جے کے والدین سے کہتی ہے کہ آپ کچھ عرصے بعد جے میں بہت اچھی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں کے تمام بچے ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار سے رہتے ہیں۔ پھر یہ سن کر ماں باپ کو بھی تسلی ہو جاتی ہے اور اسے الوداع کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو ہیڈ ماسٹر جے سے کہتی ہے کہ ہم آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں کہ آپ انسان نہیں بلکہ ایک شکل بدلنے والے ہیں، اور نہ صرف آپ بلکہ یہاں کا ہر بچہ بھی شکل بدلنے والا ہے۔ جن سب کو یہاں تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دونوں شکلوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ تم کون سا جانور ہو؟ اب یہ سن کر جے حیران رہ جاتا ہے کہ وہ جانتی ہے، اس لیے وہ بتا دیتا ہے کہ میں ایک پہاڑی شیر ہوں، جسے سن کر وہاں کی ہیڈ ماسٹر اچانک شوق میں آ جاتی ہے۔ وہ خوشی بھی محسوس کر رہی تھی کیونکہ آج سے پہلے کبھی کوئی شیر ان کے اسکول میں نہیں آیا تھا۔ یہ جے پہلا شیر تھا، اس لیے وہ جے سے کہتی ہے کہ سب تمہیں بہت پسند کریں گے، اور وہ اسے باقی بچوں سے ملواتی ہے، باقی بچوں سے انٹروڈیوس کرواتی ہے۔ سب اس سے بہت اچھے طرح سے ملتے ہیں سوائے ایک بچے جیفری کے، جو بھیڑیا تھا۔ وہ غصہ ہو جاتا ہے اور جے کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں شیر کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ پہلے بھیڑیے کے طور پر یہاں حکمرانی کرتا تھا، لیکن اب چونکہ ایک شیر آ گیا اور شیر جانوروں کا بادشاہ ہے، اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی جگہ نہ چھین لی جائے۔ جیفری نے اسے لڑنا شروع کر دیا۔
جیفری نے اسے لڑنا شروع کر دیا لیکن ابھی باقی لوگ ان کی لڑائی روک دیتے ہیں۔ اب ہیڈ ماسٹر جے کو اینڈروم نامی ایک شخص سے متعارف کرواتی ہے دراصل اس اسکول کا مالک تھا اور وہ بھی جانور تھا جو شکل بدل کر انسانی دنیا میں آیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی ایک شکل بدلنے والا تھا اور وہ بھی شیر تھا، اس لیے وہ بچے کو یہاں دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے۔